حیدر رکھا ہے۔ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ میں شیر غضنفر ہوں، میں سینے چاک کر دیتا ہوں۔ بچپن میں کبھی خواب دیکھا تھا مرحب نے کہ شیر نے مجھے پھاڑ ڈالا ہے۔ صبح کو اٹھ کے اپنی ماں سے خواب بتایا۔ اس کی ماں کاہنہ تھی، خواب کی تعبیریں جانتی تھی۔ تو بیٹے نے ماں سے کہا، ماں میں نے رات خواب دیکھا شیر نے مجھے پھاڑ ڈالا، میرا سینہ چاک کر دیا۔ کہاں بیٹا، زندگی بھر لڑنا، نام پوچھ کے لڑنا۔ جو اپنا نام حیدر بتائے اس سے نہ لڑنا، اس لیے کہ حیدر شیر کو کہتے ہیں اور حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنے مقابل کو پھاڑ ڈالے۔ اس لیے حیدر نامی شخص سے نہ لڑنا، یہ میری وصیت ہے۔ آج پہلی بار زندگی میں مقابل آنے والے نے یہ کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو یہ کیوں کہا ماں نے نام رکھا ہے؟ کہہ دیتے میرا نام حیدر ہے۔ یہ نہیں کہا، نام تو علی ہے، نام علی ہے، اللہ کا رکھا نام۔ واقعی ماں نے جو نام رکھا تھا وہ حیدر ہے، تو بتانا ضروری تھا کہ یہ والا نام ماں کا رکھا ہوا ہے۔ ماں مجھے پیار سے حیدر کہا کرتی تھی۔ زندگی بھر علی نے یہ نام استعمال نہیں کیا، آج خیبر میں استعمال کیا، یہ بتانے کے لیے کہ تیری ماں اتنی پہنچی ہوئی ہے کہ تجھے حیدر کی خبر دے گئی، تو میری ماں کتنی پہنچی ہوئی تھی کہ پہلے سے حیدر نام۔ اب ایک جملہ دے رہا ہوں میں آپ کو، اور ادبی لوگ اسے جلدی سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے، جب کوئی ادیب، کوئی بڑا آدمی کوئی کتاب لکھتا ہے، موٹی سی کتاب لکھے 1000 صفحے کی کسی بھی موضوع پہ، ایجوکیشن سے متعلق ہو، فلسفے سے، ادب سے، شاعری سے، غزل کی ہو، نظم کی ہو، کچھ بھی ہو، تو پہلا صفحہ تو ٹائٹل ہوتا ہے اور دوسرے صفحے پہ وہ لکھتا ہے انتساب، فلاں کے نام، میرے استاد کے نام، میرے بھائی کے نام، میرے باپ کے نام، میری ماں کے نام، لکھتا ہے نا انتساب۔ یعنی اتنی ضخیم کتاب کی ساری محنت ایک آدمی کے نام لکھ دی پہلے صفحے پہ۔ خیبر کی پوری لڑائی اور اس کی محنت علی نے ماں فاطمہ بنت اسد کے نام انتساب کر دیا۔ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، کیوں نہ ہو شیر کی بیٹی بنت اسد، باپ بھی شیر، بیٹا بھی شیر، اور شوہر بھی شیر تھا، ابو طالب بھی شیر، اور پھر پوتا عباس بھی شیر۔ اس گھر میں تو سبھی شیر ہیں۔ اب جو سنا مرحب نے تو بچپن کا خواب یاد آیا، ماں کی تعبیر یاد آئی۔ فوراً گھوڑے کو کعبہ دیا اور واپس چلا۔ علی دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ چلا، آگے بڑھا، لڑنا ہی نہیں اسے، خاموش۔ ماں نے کہا تھا نہ لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا۔ آگے بڑھا، کچھ دور گیا تھا
کہ ایک سرکار آئے، اور وہ کبھی کبھی کہیں سے نکل کے آ ہی جاتے ہیں، اور بس ان کا آنا جو ہے کسی دور میں کسی روپ میں آ سکتے ہیں۔ جب بھی وہ آ جائیں وہ بھیس بدل سکتے ہیں، وہ بھیس بدل لیتے ہیں۔ کبھی وہ جوان بن جاتے ہیں، اسمارٹ اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں، بیل باٹم پہنے ہوئے، اور وہی کبھی داڑھی رکھے ہوئے، ہاتھ میں بندوق لیے ہوئے۔ کبھی بوڑھے بن گئے، کبھی جوان بن گئے، کبھی بچہ بن گئے، کچھ بھی بن جاتے ہیں، اور جلدی جلدی بھیس بدلتے ہیں، بھیس بدل لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کے چلے، قربانی کے لیے خواب دیکھ چکے تھے، مینا لے کے جا رہے ہیں، انہوں نے بھیس بدلا اور جناب ہاجرہ کے پاس پہنچ گئے۔ ارے کیا گھر میں بیٹھی ہو؟ تمہارے شوہر تمہارے بچے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں نا، دماغ میں فطور ہو گیا ہے، بچے کو حلال کیے دے رہے ہیں۔ جیسے یہ جملہ کا ہاجرہ نے پردے کو جنبش دی، کا پہچان گئی شیطان کہیں کا۔ اچھا جب بھیس بدلتے ہیں نا تو پھر حیرانی بھی ہوتی ہے جب کوئی پہنچا ہوا انسان پہچان لے تو فوراً ہی کہا ہاجرہ کیسے پہچانا تم نے؟ کہا جو نبی کے دماغ پر ہذیان کا شک کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر بھیس بدل کے ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے اور کمر جھکی ہوئی اور سر ہلتا ہوا، جیسے کوئی بابا آ گئے، فقیر آ گئے، تاکہ ہاجرہ بھول جائیں کہ اس سے پہلے کون آیا تھا۔ اور دروازے پہ آواز دی، بی بی آئیں ہاجرہ، کون ہے، کیا بات ہے؟ ارے میں ادھر مینا کی طرف سے آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا ایک بچے کو لٹا کے اسے قتل کیے دے رہا ہے، وہ کہیں تمہارا بچہ تو نہیں؟ جلدی میرے ساتھ چل کے بچے کو بچاؤ۔ کو شیطان کہیں کا۔ کہا آپ کیسے پہچانا؟ کہا جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکلنے کو کہے۔ چل دور ہو جائیں یہاں سے، دور ہو جائیں یہاں سے۔ مکے میں ایک عمارت تھی، اس کا نام تھا دار الندوہ۔ حضور سے پہلے، حضرت ابو طالب سے پہلے جناب قصی کے دور میں بنی تھی عمارت، حضور کے 7 پشت پہلے دادا نے بنوائی تھی۔ جب کوئی عربوں پہ پریشانی آتی تو وہاں میٹنگ بیٹھتی، شورا کمیٹی آتی، سب جمع ہو جاتے اور سر جوڑ کے بیٹھ جاتے اور مسئلے کا حل کرتے۔ جب حضور نے قولوا لا الہ کیا کہا تو سارے قبیلے وہاں جمع ہوئے، کیا کریں کیا کریں؟ سب اپنی اپنی رائے دیتے رہے، یہ کیا جائے، یہ کیا جائے، یہ کیا جائے۔ تو کونے میں ایک بڑے میاں بیٹھے تھے، وہ اکثر آیا کرتے تھے، تو ان کو لوگ جانتے تھے شیخ حجازی کے نام سے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ بولے تو ان کا آئیے آئیے تشریف لائیے، اکثر